رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مسلمانوں کی خاص کر تبدیلی کے لیے بنایا ہے۔ رمضان المبارک اور شخصی و معاشرتی تبدیلی، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فہیم۔ مولانا بتائیے کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یا پھر شخصی تبدیلی ہوتی ہے، اس کی کردار کی تبدیلی، اس کی یعنی کلی طور پر جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ کیسے حاصل کی جائے اس مہینے میں؟ جی، ایسے قرآن پاک میں اللہ پاک عرض کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی آدمی جب تک اپنے آپ کو بدلنے کی سوچتا نہیں ہے اور بدلنے کا عزم نہیں کرتا اور تدبیر اختیار نہیں کرتا، تو اس وقت تک اللہ پاک بھی اس کو نہیں بدلتے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی اس کے اندر فکر ہونا چاہیے۔ جب فکر ہوگی تو پھر اس کو تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اس کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، یہ دراصل میری اور آپ کی تبدیلی کے لیے ہے۔ جب شخصی تبدیلی جب آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر اس سے خود بخود معاشرہ بدلتا ہے۔ معاشرے کو بدلانے کے لیے ہمیں کوئی الگ فیکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الگ سلیوشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیوشن اور فیکٹر یہی ہے کہ تمہیں نہیں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اس میں بہت سارے امور ایسے ہیں، رمضان کے احکام ایسے ہیں جو صرف بدلنے کے لیے۔ رمضان ایک پریکٹس سیشن ہے، ایک مشقیہ ایک پیریڈ ہے جس میں مجھے اور آپ کو ایک حد تک، ایک پیریڈ تک کچھ امور ایسے دیے گئے ہیں جس کو کرنے سے رمضان کے بعد بھی ہم اس پر پابندی کے ساتھ ہم اس پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس میں عبادات بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہیں اور ذکر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری طرف اس میں صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے، اس میں ہمدردی اور بھائی چارگی کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ بہت سارے گناہ جیسے جھوٹ ہیں، غیبت ہیں، اسے اس میں بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے ہیں۔ جب میں اپنی ذات سے بدلوں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ مولانا عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان آتے ہیں، ہم لوگ روزے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ڈسپلن کے ساتھ پنجگانہ ادا کی جاتی ہیں، تراویح بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پورا موسم جو ہے صرف رمضان کے موسم ہی میں ممکن ہو پاتا ہے۔ رمضان کے بعد پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ رمضان میں جو ہم نے خود میں تبدیلی لائی، اس کا تسلسل برقرار رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دھوکے سے اور اس مس گائیڈنس سے نکلنا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم تو پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے مسلمان ہیں، ہم پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے رمضان ہے۔ تو اس حقیقت کو اور اس فیکٹ کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ اس مس گائیڈنس میں رہتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھئی رمضان صرف ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور بقیہ 11 مہینے ہمارے لیے چھٹی ہے۔ یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے، مس گائیڈنس ہے اور گمراہی میں ہماری قوم ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھ کر اس رمضان میں صرف اپنے اعمال کو اور اپنے اخلاق اور کردار کو بڑھانے کے لیے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اگر ہم پورے پابندی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور پورے اٹینشن کے ساتھ جو امور ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنے کو انکریج کیا گیا ہے، اگر اس امور کو ہم کریں گے پورے انہماک کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بقیہ 11 مہینے بھی انہی امور پر ہم باقی رہیں گے۔ ویسے ہمارے اکابر اللہ والے جتنے گزرے ہیں تو ان کا رمضان پورا مہینہ ماشاءاللہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور مرضی کے مطابق گزرتا تھا، جس سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے رمضان کے بعد بھی ان کا گویا کہ رمضان ہی رہتا تھا، یعنی عبادات، معاملات، اخلاق، امانت داری، ایمانداری، ہر چیز رمضان کے بعد بھی ان کو میسر ہوتی تھی۔ وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ یہ ماہ مبارک کی وہ قدر کرتے تھے اور اس میں جو ان کو کہا گیا تھا کرنے کو تو وہ ان کام کو پابندی سے اور انہماک سے کرتے تھے۔ مولانا کچھ تجاویز، ٹپس بتائیں کہ اس رمضان المبارک کو، اس ماہ مبارک کو حقیقی اعتبار سے،
ہمدردی و غمخواری کا مہینہ بنایا جائے ملت کے سبھی افراد کے لیے؟ ویسے ماشاءاللہ اس مہینے میں کچھ ہمدردی اور غمخواری ہم اپنے اپنوں کے لیے کر لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے ہم کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم اپنے مسلمان پڑوسی کا ہم خیال کر لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہمدردی اور غمخواری کا یہ جو فیلڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہمدردی کا جو نام ہے وہ سب پر اپلائی ہوتا ہے اور سب پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، غیر مسلم بھی داخل ہیں۔ آج یہ چیز ہمارے پاس بہت دور ہے ماشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک میں چونکہ دل بھی نرم رہتے ہیں اور لوگ بھی اٹریکٹڈ رہتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ماشاءاللہ مسلمان کی اس ماہ مبارک کی اور اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کی غیر بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے غیروں کے ساتھ خاص طور پر ہم ہمدردی اور مواسات کا معاملہ کریں، خاص طور پر جو ملک کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اور ہر جگہ قتل و غارت گری ہے اور خون خرابہ کی خبریں ہمیں روز صبح شام ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ اس کا علاج ہمارے ایک حد تک ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے افطاری کے دسترخوان میں ان کو شریک کریں، یا پھر کم سے کم جو دسترخوان کے جو اشیاء ہیں ہم ان تک پہنچائیں۔ اس سے کافی حد تک ہمارے درمیان جو اسلام کے تعلق سے جو کانفلکٹس کریٹ کیے گئے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے سے، جو بدگمانیاں پیدا کیے گئے ہیں، ایک حد تک کیا بلکہ پورے بدگمانیاں اور پورے کانفلکٹس ختم ہو سکتے ہیں۔ تجربے کے طور پر بہت سارے غیر مسلم جن کے ساتھ ہم نے مواسات کیا اور ہم نے ہمدردی کی ہے، ہم نے ان کو کچھ اپنے طور سے ہدیہ اور گفٹ کیا ہے، تو ایسے بہت سارے غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہوئے ہیں، وہ امپریس ہوئے ہیں، ان کے دلوں سے اسلام کے تعلق سے جو کانفلکٹس تھے، جو بدگمانیاں تھے، ماشاءاللہ وہ ہمارے چھوٹی موٹی ہمدردی 10-20 روپے کی ہمدردی اور غمخواری سے ماشاءاللہ وہ صدیوں پرانے کانفلکٹس اور بدگمانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس موقع کو اچھا اور غنیمت جانتے ہوئے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہماری پوری قوم کو کہ وہ اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے خاص طور پر اپنی افطاری میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا فہیم۔ مولانا کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک ایک پریکٹیکل سیشنز کا مہینہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ صرف موقع دیا گیا ہے بلکہ ان کی رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو کیسے تبدیل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا نے کہا کہ جو فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں اور ہندوؤں اور دیگر غیر مسلمانوں کے درمیان جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ مسلمان اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی کو بڑھانے میں فروغ دینے کا کام کریں۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔